فضیلت رحم، رحم کرنے والے پر فضیلت، رحم کرنے والے پر اجر و ثواب۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ صحابی کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر رحم کرے۔ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص دل سے عبادت کر کے، گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کریں، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، اسے راستے میں سخت پیاس لگی۔ اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی۔ وہ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا۔ اللہ رب العزت نے صرف اسی رحم کے بدولت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی روح پر شفقت کا اجر ملتا ہے۔ جو بھی جاندار چیزیں ہیں ان پر شفقت کا اجر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل پر سخت قحط کا زمانہ پڑا۔ ایک عابد ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا، کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ٹیلا ہوتا اور اس سے بنی اسرائیل کے پیٹ بھرواتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وحی بھیجی، میرے اس بندے سے کہہ دو، تجھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے سے جتنا ثواب ملتا، ہم نے تمہاری اس نیت کے بدولت ہی اتنا ثواب دے دیا ہے۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی کار خیر کریں تو سب سے پہلے نیت کریں، اچھی نیت کریں، ورنہ ہمارا کار خیر جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ ساری عبادتیں ایک دن ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں، تو سب سے پہلے ہم سچے اور اچھے دل سے نیت کر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اس کار خیر کو قبول فرما لے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 4 شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک عالم باعمل، وہ عالم جو پرہیزگار متقی باعمل ہے۔ دوسرا حاجی، جس نے حج کے بعد موت تک گناہوں کا ارتکاب نہ کیا۔ تیسرا وہ شخص یعنی شہید، جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں شہید کیا گیا۔ چوتھا سخی، جس نے مال حلال کمایا اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کر دیا۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑیں گے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب جو بھی کوئی نیک کام جب بھی کریں تو سب سے پہلے دل میں نیت کر لیں، اس کے بعد ہم کوئی نیک کام کریں، کیونکہ اللہ رب العزت
اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہم جب ہماری نیت درست رہے گی تو ہمارے اعمال درست رہیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جیسے ہم نیت کریں گے اسی طرح ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر نیت ہم نہیں کرتے ہیں، اگر دنیا کے دکھانے کے لیے ہماری یہ نیت ہے کہ فلاں، جب ہم لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے تو لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ فلاں نے اتنا کام کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک دن ہمارے منہ پر مار دینے والی ہیں۔ ہم جب کریں تو نیت کر لیں